بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بہت سارے ممبرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو میسیجز کرتے ہیں اور بہت پریشان بھی ہیں، اور پریشانیاں ایسی ہیں کچھ لوگوں کی تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، سن کر دل بھی بہت دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرما دیں۔ دیکھیں، استغفار کو کثرت سے ورد کریں۔ بات ساری یہ ہے، ہم یا ہمارے اپنوں میں سے کسی کے ایسے گناہوں کا بوال ہوتا ہے کہ ہمارے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، تمام چیزیں بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہیں اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ کر جو ہے نا چیزیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں اور پھر بہت دل دکھتا ہے۔ اب وظائف بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے اور ہمارے کام نہیں بن پاتے۔ تو جب استغفار کثرت سے کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کام تو بنیں گے، رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، مشکلات بھی حل ہوں گی۔ تو استغفار کو لازم پکڑ لیں، لازم پکڑ لیں۔ اب استغفار کرنا کیسے ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے استغفار کا، 7 ڈیز یا 10 ڈیز کا چیلنج آپ اپنے لیے خود رکھ لیں کہ مجھے 7 ڈیز 10 ڈیز اس طریقے سے استغفار کرنا ہے، اور چیلنج کی نیت سے آپ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کریم نے چاہا تو 7 ڈیز میں 10 ڈیز میں میرا یہ کام ضرور بالضرور ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمام کام بالکل فوراً سے بن جاتے ہیں، ہماری پلک جھپکتے سے پہلے بن جاتے ہیں۔ تو بس اس طریقے سے آپ نے 7 ڈیز اور 10 ڈیز کا شروع کر دینا ہے، اور کرنا کس طریقے سے ہے؟ ڈیلی بیسس پر 7000 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے استغفار ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کرنا اس طریقے سے ہے کہ پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ ورد کرنا ہے، اور پھر دوبارہ 3 دفعہ درود ابراہیمی ورد کرنا ہے۔ 1000 مرتبہ جب ہو جائے تو اس کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اہل بیت کو ہدیہ کریں، اور جو آپ کی پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کریں۔ کسی کی جاب کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری جاب کا یہ مسئلہ ہے، استغفار کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری جاب ہو جائے۔ اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس طریقے سے آپ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، اہل بیت کو ہدیہ کرنا ہے، پھر اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد پھر دوبارہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اسی طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب آپ دن میں چاہیں تو ایک بار ایک ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اگر چاہیں تو صبح میں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، دوپہر میں 1000 مرتبہ، شام میں 1000 مرتبہ، اپنی روٹین کے حساب سے جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے کریں گے، اور باوضو ہو کر کریں گے، اور کر آپ یہ ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ فیمیل اپنے اسپیشل ڈیز میں بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی حال میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن باوضو کرنا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ اور جب آپ استغفار کر رہے ہوں تب آپ اپنے گناہوں، غلطیوں کو سوچیں اور اس پر ندامت کا اظہار کریں، یعنی توجہ دھیان سے کرنا ہے۔ دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا یہ گناہ تھا، فلاں وقت مجھ سے ہو گیا تھا، یہ برائی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، میں نے یہ بات کہہ دی تھی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، اے میرے رب میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں، دعا کر لیں، تب اللہ تعالیٰ سے لازمی کہیں کہ جن گناہوں کا مجھے پتہ ہے اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور جن کا نہیں پتہ تو مجھے اس کے لیے بھی معاف کر دیں، جو مجھ سے انجانے میں ہو گئے ہیں اس کے لیے مجھے معاف فرما دے، اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اور میرے جتنے عزیز و اقارب ہیں جو ہمارے درمیان اب نہیں ہیں ان سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہی مٹا دے، اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے جو کام نہیں بن رہے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ ختم فرما دے۔ ڈیلی بیسس پر آپ نے 7000 مرتبہ استغفار اسی طریقے سے کرنا ہے، اور جتنی زیادہ آپ کی توجہ اور دھیان ہوگا استغفار کرتے ہوئے، جتنا زیادہ فوکس ہو کے آپ کریں گے نا، اتنی جلدی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ 7 ڈیز آپ اس طرح کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، کامل یقین ہے، استغفار کرنے کی برکت سے، درود ابراہیمی کو ساتھ میں ملا کر پڑھنے کی برکت سے، ہدیہ کرنے کی برکت سے، اور دعا مانگنے کے وسیلے سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہوگی، کام بھی بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مسئلے بھی حل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو ضرور فیض ملے گا۔ 7 ڈیز کریں، نہیں تو 10 ڈیز کریں، آپ کا یہ ہو جائے مکمل، اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیں، ایک دفعہ پھر مکمل ہو جائے پھر شروع کر دیں۔ بعض اوقات مسائل بہت پرانے اور پیچیدہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی رکاوٹیں بہت سخت ہوتی ہیں، تو چیزیں بننے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کا معاملہ دوسرے کے معاملے سے الگ ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے تو 2 دن پڑھا اس کا کام ہو گیا، اور میں 2 ہفتے سے پڑھ رہا ہوں میرا کام نہیں ہو رہا۔ آپ کا معاملہ اس کے معاملے سے الگ ہے۔
آپ کے مسائل اس کے مسائل سے الگ ہیں، آپ کی توجہ دھیان فوکس کا جو مسئلہ ہے معاملہ ہے وہ الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ تو ہر انسان کا معاملہ دوسرے سے الگ ہے، ہمیں کسی سے کمپیریزن نہیں کرنا، بس ہمیں توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھ کر پڑھنا ہے، کامل یقین سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، ہدیہ کرنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ آپ کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور آپ کے معاملات سنوریں گے، کیونکہ ایک تو استغفار پھر درود ابراہیمی، اور دونوں ہی جب آپ با کمال عمل کو ملا کر پڑھیں گے، اور پھر ہدیہ کرنا، بہت زیادہ برکت ہے اس کی ہدیہ کرنے کی، تو بہت زیادہ آپ کو برکتیں ملیں گی اور آپ کے ناممکن کام بھی انشاءاللہ تعالی ممکن ہوں گے۔ آج سے ہی کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہوگی، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا، بڑے سے بڑی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ استغفار کے اس چیلنج کو خود بھی کیجئے، گھر میں اگر کسی کو بتانا ہو اسے بھی بتائیے کہ وہ بھی کریں، اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیے کہ سب کے مسئلے حل ہوں، اور سب کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اس عمل کے صدقہ بھی لازمی دیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، جو ہمارے عمل میں غلطی کوتاہی ہو جائے یا جو ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو اللہ کریم صدقے کی برکت سے اسے بھی ختم فرما دے گا۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی لازمی دیجیے گا۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا اور پڑھوانا قبول فرمائے، ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، ہم سب کی مشکلات حل فرمائے، ہم سب کے کام بنائے، اور سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔